اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 28 ربیع الاول۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کا پہلا سفر۔ دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ تجارت کی غرض سے شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے لپٹ گئے۔ ابو طالب پر اس کا بڑا اثر پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سفر میں ساتھ لے لیا۔ اس قافلے نے شام پہنچ کر مقام بصرہ میں قیام کیا۔ یہاں بحیرہ نامی راہب رہتا تھا جو عیسائیت کا بڑا عالم تھا۔ اس نے دیکھا کہ بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا ہوا ہے اور درخت کی ٹہنیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھکی ہوئی ہیں۔ پھر اس نے اپنی عادت کے برخلاف اس قافلے کی دعوت کی۔ جب لوگ دعوت میں آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم عمر ہونے کی وجہ سے ایک درخت کے پاس بٹھا دیا، مگر بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلوایا اور اپنی گود میں بٹھا کر مہر نبوت دیکھنے لگا۔ انہوں نے تورات اور انجیل میں آخری نبی سے متعلق ساری نشانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود پایا۔ پھر ابو طالب سے کہا کہ تمہارا بھتیجا آخری نبی بننے والا ہے، ان کو ملک شام نہ لے جانا ورنہ یہودی قتل کی کوشش کریں گے، انہیں واپس لے جاؤ اور یہود سے ان کی حفاظت کرو، کیونکہ ابو طالب اس مختصر سی گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے بحفاظت مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، دادا کا اچھا ہونا۔ عبیس بن حمال بیان کرتے ہیں کہ میرے چہرے پر داد تھا جس سے چہرے کو سفید کر دیا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ ابھی رات بھی نہ ہونے پائی تھی کہ داغ ختم ہو گیا۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب یا پخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال کی طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی پر غسل کرنا فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور غسل کے لیے تیمم کا طریقہ وہی ہے جو وضو کے لیے تیمم کا طریقہ ہے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں بڑھاپے میں رزق میں برکت کی دعا۔ بڑھاپے میں رزق میں برکت کی یہ دعا ہے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمری۔ ترجمہ، اے اللہ میری بڑی عمر میں اپنا رزق مجھ پر زیادہ کر دے۔ مستدرک کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دلوں میں بھی زنگ لگتا ہے جیسے کہ لوہے میں جب پانی لگ جاتا ہے، تو پوچھا گیا دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو خوب یاد کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت سے۔ بہقی کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں پھر اپنے دعوے پر 4 گواہ نہ لا سکیں تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ سخت گنہگار ہیں، مگر جو لوگ اس تہمت کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 4 اور 5۔
عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا والوں کا حال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب انسان کو آزماتا ہے تو اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے، پھر وہ شکایت کرتا پھرتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی۔ حالانکہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کو آپس میں کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ سورہ فجر آیت نمبر 16 سے 18 تک۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے، کوئی تو پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا اور کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور کسی کا یہ حال ہوگا کہ پاؤں سے لے کے منہ تک پسینے میں ہوگا، اس کا پسینہ لگام کی طرح منہ میں گھسا ہوا ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دل کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترے کا استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ محدثین تحریر کرتے ہیں کہ سنترے کا جوس پیٹ کی گندگی کو دور کرتا ہے، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کر لو اور ہدیہ واپس مت کرو اور مسلمانوں کو مت مارو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔